یہ انٹرویو صرف تعلیمی اور معلوماتی مقصد کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کسی بھی ہنسا، نفرت یا تعصب کی حمایت نہیں کرتا۔ یہاں پیش کیے گئے خیالات مہمان کے اپنے ہیں، چینل ان سے ضروری نہیں کہ اتفاق رکھے۔ سبھی ناظرین کی خدمت میں سلام اور آداب پیش ہے۔ آج جنگ کا 7واں دن ہے۔ سیٹرڈے کو جنگ شروع ہوئی تھی اور آج فرائیڈے ہے۔ 7واں دن جنگ کا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حملوں کی شدت کافی زیادہ ہے، کافی بڑھ گئی ہے اور دونوں طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف سے بھی حملوں کی کوالٹی میں فرق آیا ہے اور اس پہ ہم تھوڑی سی ڈیٹیل بتانا چاہیں گے کہ ایران کی اب اسٹریٹجی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ کس طرح سے ایران نے اپنے حملوں کو پلان کیا۔ ہم نے جنگ کے شروعاتی دنوں میں یہ دیکھا کہ ایران نے بہت زیادہ تعداد میں ڈرون اور الگ الگ طرح کے میزائل استعمال کیے اسرائیل کے خلاف، اسرائیل کے اندر جو ٹارگیٹس ہیں ان کے خلاف، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو پورے ریجن میں امریکہ کے جو ٹھکانے ہیں ان کے خلاف۔ ایران نے یہ جو اسٹریٹجی رکھی اس میں یہ نظر آیا کہ میزائل جو تھے وہ ایسے تھے کہ جن پہ وار ہیڈ بہت زیادہ وزنی نہیں تھا، لیکن اس سے ایک چیز یہ سمجھ میں آئی کہ اس کو روکنے کے لیے اسرائیل کو بھی، امریکہ کو بھی اور امریکہ کے جو عرب الائز ہیں ان کو بھی بڑی تعداد میں انٹرسیپٹر میزائل استعمال کرنے پڑے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ انٹرسیپٹر میزائلز جو ہیں وہ جو ذخیرہ ہے اور اس کا جو بھنڈار ہے وہ اس پہ پریشر آلریڈی پہلے سے ہے، تو ایران کی یہ اسٹریٹجی سمجھ میں آئی کہ اس کو خالی کرنا چاہ رہا تھا ایران، تاکہ بعد کے مرحلے میں جو اب شروع ہوا ہے انٹرسیپٹر کم پڑ جائیں، انٹرسیپٹر یا نہ رہے یا کم پڑ جائیں۔ تو آج ہم وہی صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ ایک چیز یہ ایران کی طرف سے، دوسری چیز یہ ہوئی ہے کہ ایران نے جو راڈار سائٹیں تھیں امریکہ کی یا مینلی امریکہ کی لگائی ہوئی تھیں، اس کے علاوہ باقی یہ جو اسرائیل نے لگا رکھی تھی ان کو خاص طور پہ نشانہ بنایا ہے۔ تو راڈار کو نشانہ بنانے کا نتیجہ اب یہ ہوا ہے کہ جو اسرائیل کو، امریکہ کو جلدی پتہ چل جاتا تھا کہ ایران سے میزائل فائر ہوا ہے، اب وہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے۔ ایک طرح سے وہ اندھا اور بہرا ہو گیا ہے جو امریکہ کا اور اسرائیل کا سسٹم ہے اٹیک کا اور ڈیفنس کا۔ یہ ایک بڑی چیز ہوئی ہے، بڑی کامیابی ہوئی۔ تو ہم نے دیکھا کہ قطر میں العدید جو بیس ہے اس پہ امریکہ نے ایک لانگ رینج کا راڈار سسٹم انسٹال کر رکھا تھا، اس کو ہٹ کیا ایران نے۔ اس کے علاوہ باقی اور کئی جگہوں پر میں نے یہ جو اب تک ڈیٹیل دیکھی اس میں پتہ چلا کہ 7 مین سائٹیں تھیں جہاں امریکہ کے اور اسرائیل کے اہم راڈار سسٹم انسٹال کیے گئے تھے مقبوضہ فلسطین کے اندر اور عرب کنٹریز میں۔ ایران نے ان کو بہت کامیابی کے ساتھ ہٹ کیا۔ اب اس کے بعد سے ایک چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے بہت زیادہ کوشش ہو رہی کہ ڈرون بھیجے جائیں، ڈرون طیارے بھیجے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ راڈار کا جو سپورٹ تھا وہ نہیں رہ گیا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل راڈار سائٹیں ختم ہو چکی ہیں، اور بھی ممکن ہوں، لیکن وہ شارٹ رینج کی ہیں، وہ اتنی جلدی ان کو پتہ نہیں چلتا، بہت بعد میں پتہ چلتا، تب تک وہ کافی آگے بڑھ چکا ہوتا۔ اچھا، جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اگر اس میں راڈار کا سپورٹ اسے نہیں رہے تو آپ سمجھ لیجیے کہ وہ بیکار ہے، وہ کسی کام کا نہیں۔ اگر وہ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے گا تو وہی سسٹم فائر کرنے کا آرڈر بھی دیتا ہے میزائل کو، تو پھر آرڈر بھی نہیں دے پائے گا۔ تو یہ چیز ہم نے دیکھا کہ ایران کی جو اسٹریٹجی تھی وہ ہمیں یہاں تک پوری طرح سے کامیاب نظر آئی کہ ایران نے بہت ہی کامیابی کے ساتھ ان سائٹوں کو نشانہ بنایا۔ دوسرا جو ایران کی طرف سے ہوا جس پہ دھیان دیا گیا وہ یہ تھا کہ اگلے مرحلے میں بڑے میزائل استعمال ہوں۔
تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے میزائل اب استعمال ہو رہے ہیں. اب امریکہ اور اسرائیل کے پاس ایک راستہ یہ بچا ہے کہ وہ ڈرون بھیجتے ہیں. تو ڈرون ابھی اتنے دنوں میں یہ جو ابھی حالیہ یا آج ہم 7واں دن ہے جنگ کا، یہ 30 سے زیادہ ڈرون جو ہیں وہ گرائے جا چکے ہیں. اچھا، یہ وہ ڈرون ہیں ہرمس ٹائپ کے اور MQ-9 ٹائپ کے، اور ایک کوئی ہیرون ٹائپ کا ایک ڈرون ہے. ہرمس اور ہیرون اسرائیل کے ڈرون ہیں، کافی بڑے ہوتے ہیں، کافی مہنگے بھی ہوتے ہیں. MQ-9 بھی کئی $1 ملین کا ڈرون ہے امریکہ کا. تو اس کو بہت تیزی کے ساتھ ایران نے گرایا ہے. ڈرون کو گرانے میں ایران کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ پوری طرح سے کامیاب ہے. اور ایکچولی تہران میں کل رات ایک MQ-9 گرایا گیا. اس کے علاوہ اصفہان لورستان میں ایک ہرمس گرایا گیا، اسرائیل کا ڈرون تھا. اور ایک اور ڈرون اصفہان میں گرایا گیا. وہ ڈرون جاسوسی کے ساتھ ہی ساتھ اٹیک کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. کچھ ہیرون اس طرح کا کچھ نام ہے اس کا، اسرائیلی ڈرون. تو ایران ڈرون سے اچھی طرح سے نپٹ پا رہا ہے. اور جواب میں جو حملے ایران کی طرف سے ہو رہے ہیں وہ اسرائیل بھی اسے روک نہیں پا رہا ہے. ابھی ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے ایران کا جو خرم شہر 4 میزائل ہے اس نے کس کامیابی کے ساتھ حملہ کیا ہے اسرائیل کے اندر، اس پہ بات کریں گے. میں چونکہ ایران کے ایئر ڈیفنس کی تھوڑی اور بات کرنا چاہوں گا کہ ایک بڑی کامیابی اس بار ہمیں یہ نظر آ رہی ہے کہ امریکہ کے F-15 فائٹر جیٹس وہ کافی تعداد میں نشانہ بنے ہیں. 3 فائٹر جیٹس تو کویت کے اندر ایران نے گرائے، اور البتہ امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ فرینڈلی فائر میں گر گئے، لیکن اس بات میں کوئی دم نظر نہیں آتا. جو ایکسپرٹس جو اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کویت کا ایئر ڈیفنس ہے اور وہ جو اس کے کوڈز ہیں وہ اس طرح کے ہیں ان میں کہ وہ کبھی بھی امریکہ کے F-15 کو ہرگز یہ نہیں مانے گا کہ یہ دشمن فائٹر جیٹ ہے اور ہم اس کو مار کے گرا دیں. تو یہ کسی کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. بہرحال 3 فائٹر جیٹس یہ ایران نے گرائے ہیں کویت کے اندر. اس کے علاوہ 2 فائٹر جیٹس اور ایران نے گرائے ہیں. ایکچولی ایک تو کل خبر آئی کہ گرا ہے، اور وہ گرا ہے عراق کے بصرہ میں. آپ کو پتہ ہے جو عراق کا بصرہ شہر ہے ایران کا جو بارڈر سٹی ہے شلمچا، اس سے تھوڑے فاصلے پہ ہے، زیادہ فاصلے پہ نہیں، دور نہیں ہے. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ بارڈر ایریا میں ایران نے اسے ہٹ کیا، وہ اندر آنے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر وہ فائٹر جیٹ گرا اور اس کا پائلٹ جو ہے وہ ایجیکٹ ہو گیا، اور اس کی تلاش بصرہ میں جاری ہے. بصرہ میں اس کے پکڑے جانے کے لیے انعام کا بھی اعلان کیا گیا $1 ملین کا، کہ جو بھی یہ وہاں کے جو قبائل ہیں ان کی طرف سے کہ جو بھی اسے پکڑ لے اسے $1 ملین کا انعام دیا جائے گا. تو جنگ کا آج 7واں دن ہے، تو یہ صورتحال ہے. باقی اگر جنگ سے ریلیٹڈ جو دوسرے حالات ان کی اگر ہم بات کریں تو ایران میں اس وقت صورتحال یہ جو کھانے پینے کی چیزوں کی بات ہے، یا ایندھن کی بات ہے، یا بجلی کی جو سپلائی ہے، گیس کی سپلائی ہے، پانی کی جو سپلائی ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ ابھی تک نہیں آئی ہے کسی بھی طرح کی. اگر آپ بازار میں جائیے تو آپ کو دکانوں پہ کوئی چیز کم نظر نہیں ہے، کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے. لوگ آرام سے خریداری کر رہے ہیں. ہم نے نہیں دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ مقدار میں خریداری کر رہے ہوں کہ ان کو آئندہ کا ڈر ہو کہ بعد میں پتہ نہیں کیا ہوگا. دکانیں بھری ہوئی، لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں لے کے جا رہے ہیں. گورنمنٹ نے بھی ایک اطمینان دلایا ہوا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ نے قیمتوں کو کنٹرول رکھا ہوا ہے، اور اپنا جو پلان تھا کہ وہ سبسڈی پبلک کو دی جائے، اور اس کے تحت انہوں نے کوپن جاری کیے ہوئے تھے. ہم نے دیکھا کہ وہ کوپن ان کے چارج ہو رہے ہیں اور لوگ اس کے حساب سے جا کے اپنا سامان خرید رہے ہیں. اس میں بھی بڑا اچھا، یہاں پر جیسے ہندوستان میں آدھار کارڈ ہے، آدھار نمبر ہے، یہاں پر جو ہے وہ ایک نیشنل کوڈ ہوتا ہے ہر ایرانی کا. تو اس میں اس طرح کے اعلان کر رہے ہیں کہ جیسے جس کے آخری نمبر 53 اور
ون ہیں وہ آج اس ڈیٹ میں جا کے اپنی خریداری کر سکتے ہیں، کچھ دن 2 دن 3 دن دے دیتے ہیں. جس کوڈ نیشنل کوڈ کے آخری نمبر جس کا وہ 64 اور 8 اس طرح کا جو ہے وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ایک دم سے بہت زیادہ وہ نہ لگے، بھیڑ نہ ہو جائے. تو ہم نے نہیں دیکھا کسی بھی دکان پہ ہمیں بھیڑ نظر نہیں آتی کہ کوئی لائن لگی ہو لوگوں کے سامان خریدنے کے لیے. تو اس طرح کی صورتحال ہے. اب اس وقت جو جنگ کا معاملہ ہے، جنگ جو ہے وہ صاف یہ نظر آ رہا ہے کہ لمبی جنگ کی تیاری صاف نظر آ رہی ہے. بلکہ اب یہاں پر اس طرح کا، چونکہ امریکہ اور اسرائیل کے کرائم اتنے بھیانک رہے ہیں. پہلے ہی دن وہ آیت اللہ خامنئی کو جو شہید کیا، آیت اللہ علی العظمہ خامنئی وہ صرف ایک سیاسی لیڈر تو تھے نہیں، وہ ان لوگوں کے دلوں میں ان کی بڑی جگہ ہے. بہت زیادہ لوگ بڑے اور چھوٹے بچے یعنی بچوں تک میں جو ہے وہ ان کا ایک خاص محبت، خاص لگاؤ لوگوں میں ہے. اس کے علاوہ ایک دھارمک نیتا ہونے کی حیثیت سے ان کا پھر ایک الگ احترام تھا. تو یہ جو اسرائیل کا یہ جو بھیانک جرم ہے، اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ لوگ اب کسی بھی طرح سے کوئی نرمی برتنے کے لیے تیار نہیں، اور نہ ہی چاہتے ہیں کہ کوئی بھی حکومتی عہدیدار اس معاملے میں کوئی نرمی برتے. بہت زیادہ تاکید یہ اس بات کی طرف سے ہو رہی ہے کہ آپ جتنا سخت سے سخت بیان ہو وہ دیجیے. بیان کی حد تک بھی آپ کوئی، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ کسی ایک کے عہدیدار کے بیان میں کچھ ایک نرم، جیسے کہ ہم سبق سکھا دیں گے، اس طرح کا کوئی بیان تھا. تو کہا کہ نہیں سبق سکھا دیں گے، بعد میں لوگوں کو اعتراض کیا کہ سبق سکھا نہیں دینا، ہم تمہیں مٹا کے رکھ دیں گے. اس طرح کی جو ہے وہ اس طرح کا جذبہ لوگوں میں پایا جاتا ہے. اب یہ ہے کہ جنگ جو ہے وہ مجھے جہاں تک اندازہ ہے یہ لمبی چلنے والی ہے. اور لمبی چلنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سزا اچھے سے دینا چاہ رہے ہیں اسرائیل کو اور امریکہ کو بھی. اور اصل میں اگر ان کو سزا صحیح سے نہیں ملے گی تو یہ 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، وہ 8 مہینے بعد، سال بھر بعد پھر جو ہے وہ ایک جنگ کا ماحول بن جائے گا. چونکہ ان کو، امریکہ کو اور اسرائیل کو ایران ہضم نہیں ہو رہا ہے. اس طرح سے جو موجودہ یہاں پر جس طرح سے، جس شکل میں جو جغرافیہ ہے ایران کا اور جس طرح کا یہاں نظام ہے، وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا ہے. چاہ رہے ہیں کسی طرح ایران کے ٹکڑے ہو جائیں اور کوئی اپنا پپٹ لے آ کے یہاں بٹھا دیں، اس طرح کی کوشش ہے. تو اور یہ ایرانی اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو اب ان کو یہ ہے کہ ہمیں اب جنگ جب شروع ہو گئی ہے تو اس کو قاعدے سے ہمیں نپٹ لینا ہے، اس کا سبق سکھا دینا ہے. تو یہ صورتحال ہے. اس کے علاوہ اس بار انہوں نے جو اسٹریٹجی رکھی، جوابی کارروائی کی، بلکہ اسٹریٹجی شہید رہبر انقلاب آیت اللہ خامنئی کی تھی کہ یہ جنگ اگر شروع ہوئی تو ریجنل وار ہوگی. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریجنل وار کے سلسلے میں پھر یہ ہر کسی کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ امریکہ نے اور اسرائیل نے کتنی بڑی حماقت کی ہے، کتنا بڑا جو ہے وہ جرم انہوں نے انجام دیا ہے. اور حماقت اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ امریکنز کی بھی بات سنیں، امریکہ میں جو پولیٹیشنز جس طرح کی بات کر رہے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس نہ کوئی اسٹریٹجی ہے، نہ کوئی آگے کا کوئی پلان کلیئر نظر آ رہا، بس یوں ہی اندھا دھند جنگ شروع کر دی ہے. تو ہم یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں. ایک واقعہ ہوا، وہ اس کا رابطہ ایک ہندوستان سے بھی ہوتا ہے. وہ یہ کہ ایران کا دینا وارشپ بھارت میں تھا اور وہاں سے واپس آ رہا تھا. اسے سری لنکا کے قریب امریکہ نے سب میرین کے ذریعے نشانہ بنایا اور اس پہ پھر قریب 87 جو ہے وہ لوگ جو اس پہ سوار تھے، کرو ممبرز تھے، وہ اس میں شہید ہو گئے. کچھ بچ پائے، کچھ ابھی لاپتہ ہیں. تو یہ بڑا دردناک واقعہ اس جنگ کے دوران ہو گیا ایران کے لیے. ایران کی طرف سے اس میں بیان بھی آئے. ودیش منتری نے ایران کے کہا بھی کہ بھئی یہ ہمارا جو وارشپ تھا یہ مہمان تھا ہندوستان کا، بھارت کا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں بھارت کی طرف سے اب تک کوئی بیان کسی طرح کا نہیں آیا ہے. ایک بھارت میں جو ایران کی ایمبیسی ہے، وہاں ایک ہندوستان کے عہدیدار نے وہاں جا کے بات کی. وہ خبر تو یہاں پر آئی، لوگوں نے یہاں میڈیا میں خبر ایک نظر آئی مجھے
لیکن ہندوستان کے رویے پہ لوگوں میں جو ایرانی لوگ ہیں ان میں تشویش تو صاف نظر آ رہی ہے. تشویش کا مطلب یہ کہ عدم اطمینان، یعنی مطمئن نہیں کہ بھئی یہ بھارت سرکار اور ہندوستان کی سرکار کا یہ جو انداز ہے وہ کیا. اب اس واقعے پہ لیکن ایران کی جو IRGC ہے اور آرمی ہے اس کا یہ بیان ہے کہ ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے. امریکہ نے ایک نئی شروعات یہ کی ہے، جو اتنے دور ہمارے ایک وارشپ کو نشانہ بنایا ہے، تو ٹھیک ہے ہم اس کی سزا بھی امریکہ کو ضرور دیں گے. اس واقعے کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے ایک ٹینکر ایران نے ڈبو دیا حملہ کر کے یہاں خلیج فارس کے علاقے میں. لیکن یہ ہے کہ اس کا ہمیں انتقام لینا ہے. تو مجموعی صورتحال یہ ہے کہ جنگ اس وقت پوری شدت کے ساتھ جاری ہے. ایران کے جو الائز ہیں وہ بھی پوری طرح سے میدان میں آ گئے ہیں، پوری طرح مطلب اپنی اسٹریٹجی کے تحت مرحلہ بہ مرحلہ آگے بڑھ رہے ہیں. حزب اللہ لبنان جو ہے وہ پوری طرح سے اپنی اسٹریٹجی کے حساب سے آگے بڑھا ہے. حیفا اور تل ابیب تک کو اس نے نشانہ بنایا ہے. باقی کچھ علاقوں کو اس نے بھی اعلان کیا ہے کہ یہ خالی کر دیں اسرائیلیز جو وہاں پر ہیں. یہ اس کا جواب ہے جو اسرائیل نے جو بیروت کے ایک علاقے کو اور ساؤتھ لبنان کے ایک علاقے کو، جو بلکہ پورے ساؤتھ لبنان کو جو خالی کرنے کی بات کہی ہے، اس کے جواب میں ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ صورتحال ہے. فی الحال تو جنگ کی شدت بہت زیادہ ہے، تیزی کے ساتھ جنگ جاری ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے حالات کا رخ کیا ہوتا ہے. ایک چیز اور سمجھ میں ایک جو بڑی چرچا میں رہی وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان دیا ایران کے نئے سپریم لیڈر کے بارے میں کہ جو ہے وہ ہمیں فلاں پسند ہے فلاں پسند نہیں ہے. اس کے اوپر ایران کے ایک عہدیدار کل رات بات کر رہے تھے ٹی وی پہ، تو وہ ان کو کہہ رہے، ان کے لیے اس طرح کے الفاظ کے استعمال کر رہے تھے کہ یہ احمق، تم کو اس سے کیا ربط، تمہاری اس بات کو سنے گا کون یہاں ایران میں کہ تم کو کون پسند ہے کون نہیں پسند ہے. اور نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کا پروسیس جاری ہے، بلکہ تاکید بھی کی جا رہی ہے. دوسرے جو عہدیدار، جو لوگ منتخب کرنے والی جو اسمبلی ہے، ایک اسمبلی جو ڈائریکٹ چنی جاتی ہے عوام کے ذریعے، جس کو اسمبلی آف ایکسپرٹس کہتے ہیں، اس کے لوگ قریب 80 کے آس پاس اس کے ممبرز ہوتے ہیں. وہ انہوں نے اس کا سلسلہ ان کا جاری ہے اس پہ، اور اس کا نتیجے کا اعلان کیا جائے گا. باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی اس معاملے کو زیادہ کوشش کرے کہ اس میں بہت وقت نہ لگے، چونکہ یہ عہدہ خالی نہیں رہنا چاہیے زیادہ دن. البتہ خالی کا مطلب یہ ہے کہ خود آئین میں، کنسٹیٹیوشن میں یہ پروویژن رکھا گیا ہے کہ اگر رہبر انقلاب کے لیے کوئی اس طرح کی صورتحال پیش آ جاتی ہے تو وقتی طور پر صدر، جوڈیشری کے چیف اور ایک یہاں پر جو نگراں کونسل ہے، شورائے نگہبان، اس کے ایک ممبر کی ایک تین رکنی ایک کمیٹی بنے گی. وہ سپریم لیڈر کے جو فرائض ہیں ان کو انجام دے گی عبوری طور پر. تو وہ اس پروویژن کے حساب سے ایک 6 رکنی کمیٹی وہ ذمہ داریاں ابھی نبھا رہی ہے. ہمارے چینل میڈیا سٹار ورلڈ کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سیدھے ملتا رہے. اگر آپ کو ہماری خبریں پسند آتی ہیں تو انہیں اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹس پر شیئر کرنا نہ بھولیے تاکہ اور لوگ بھی حقیقت سے واقف ہو سکیں.